نبوت ملنے کے 9 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت کے لیے اور اصلاح کے لیے مسلسل کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور محدود چند لوگ جو آپ کی مدد کیا کرتے تھے، اکثر کفار آپ کے دشمن تھے اور طرح طرح کی تکالیف پہنچاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، جو تکلیف پہنچا سکتے پہنچاتے تھے۔ ایسے میں آپ کے چچا آپ کی ہر طرح سے مدد کیا کرتے تھے۔ نبوت کے 10ویں سال ان کا بھی انتقال ہو گیا تو کفار کو تنگ کرنے کا اور بھی کھلا موقع مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے طائف تشریف لے جانے کا سوچا کہ وہاں بنو ثقیف بڑا قبیلہ ہے، اگر وہ اسلام لے آئے تو مسلمانوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی۔ چنانچہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس دعوت دین کی فرض سے تشریف لے گئے اور قبیلے کے 3 سردار جو بڑے سمجھے جاتے تھے ان سے گفتگو فرمائی، مگر وہ بڑی بے رخی سے پیش آئے، آپ کا تمسخر اڑایا اور عربوں کی روایتی مہمان نوازی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت جملے کسے۔ یہی نہیں، اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کسیں، تالیاں پیٹیں اور پتھر برسائے۔ چنانچہ آپ زخمی حالت میں ان کی ہدایت کی دعا کرتے ہوئے واپس ہوئے۔ پھر 8 ہجری میں صحابہ نے طائف کا محاصرہ کیا۔ بنو ثقیف نے شدید مزاحمت کی، پتھر اور تیر برسا کر کئی مسلمانوں کو زخمی و شہید کر دیا، لیکن اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ اس واقعے کے کچھ ہی عرصہ کے بعد اہل طائف کھدرے پن میں کمی آئی اور وہ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے۔ چنانچہ 9 ہجری میں ایک وفد کی صورت میں وہ خود بارگاہ نبوت میں ایمان لانے کی غرض سے حاضر ہوئے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے سے ایمان لا چکے تھے، انہوں نے وفد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایما پر مسجد نبوی کے صحن میں خیمے لگا کر ٹھہرایا اور ان کی خوب آؤ بھگت کی۔ وفد نے مدینے میں کافی دن قیام کیا۔ مسلمانوں کے طور پر انہوں نے مسلمانوں کے طریقے دیکھے اور پھر رئیس وفد عہد یالیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لانے کی خواہش ظاہر کی اور کئی رعایتوں کی درخواست بھی کی، جن میں ترک نماز، شراب، سودی لین دین، روزہ، زکوٰۃ کے علاوہ جہاد سے استثناء بھی شامل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی 3 رعایتیں یعنی کہ نماز، شراب اور سودی لین دین کو یکسر مسترد کر دی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جہاد، روزہ، حج اور دیگر احکام کا کیا بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، انہیں ذرا دین پر پکا تو ہونے دو، اسلام جب ان کے دلوں میں راسخ ہو جائے گا یہ خود بخود جہاد کے لیے نکلیں گے۔ اس کے بعد تمام اہل وفد کلمہ پڑھ کر شرف اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت سے مشرف ہوئے۔ بنو ثقیف کے اس وفد میں ایک صحت مند نوجوان بھی شامل تھا، جو عمر میں دیگر لوگوں سے چھوٹا تھا مگر نہایت نیک فطرت اور دانا تھا۔ یہ سعادت اسلام سے بہرہ مند ہونے کے لیے سخت بے چین تھا۔ یہ نوجوان مدینہ پہنچتے ہی وفد سے الگ ہو گیا اور علیحدگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام سے بہرہ ور ہو گیا۔ وفد کے ارکان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مسائل کے بارے میں گفتگو میں مشغول ہو گئے، مگر اس نوجوان نے چھپ کر پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا کچھ حصہ پڑھا، پھر بڑے شوق و جذبے سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے تعلیم حاصل کرنے لگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے جوش و عزم کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور ان کے جذبے کو سراہا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس نوجوان کی اعلیٰ صلاحیتوں اور علمی شوق سے آگاہ ہو گئے۔ چنانچہ جب بنو ثقیف کے وفد نے رخصت ہوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی امام مقرر فرما دیجئے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یہ دانا آدمی ہے اور یہی تمہارا امام ہوگا۔ تمام اہل وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے سر جھکا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے مخاطب ہو کر فرمایا، نماز پڑھاتے وقت لوگوں کی حالت کا خیال رکھنا، ان میں بوڑھے، بچے، بیمار، کمزور اور کاروباری ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ صالح نوجوان جن کو حصول علم کا اتنا شوق تھا اور کم عمر ہونے کے باوجود بارگاہ رسالت سے دانائی کی سند عطا ہوئی، بلکہ ثقیف جیسے زبردست قبیلے کی امارت اور امامت تفویض ہوئی، حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں ہوتا ہے جو علم و فضل، شوق جہاد، دانائی اور جوان مروی کے لحاظ سے اپنے نظیر آپ تھے۔ ان کا تعلق مشہور قبیلے ثقیف سے تھا، جس کا مسکن طائف کا پرفضا اور شاداب شہر تھا۔ آپ اسی شہر میں پلے بڑے اور سن رشدہ میں ہدایت کو پہنچے۔ اگرچہ بنو ثقیف والے سخت مزاج اور کھدرے واقع ہوئے تھے، مگر حضرت عثمان نہایت سلیم الطبع اور نرم خون نوجوان تھے۔ سنی شعور کو جب پہنچے تو انہوں نے دعوت توحید کو چرچا سنا تو نیکی کی طرف طبعی میلان کے باعث اس سے بہت متاثر ہوئے۔ پیغمبر خدا کی زیارت اور ان کی تعلیمات سے پوری طرح آگاہ ہونے کے لیے بے چین رہنے لگے۔ چنانچہ غزوہ طائف کے بعد بنو ثقیف کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینہ طیبہ آیا تو وہ بھی اس میں شامل ہو گئے اور وفد سے پہلے اسلام کی دولت سے بہرہ مند ہوئے، اور آخر دینی تعلیم کی بدولت بنو ثقیف کی امارت و امامت کا اعزاز حاصل ہوا۔ 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو اچانک سارے عرب میں فتنہ ارتداد کے شعلے بلند ہوئے۔ ان کا اثر طائف تک پہنچا تو حضرت عثمان بے چین ہو گئے۔ انہوں نے فوراً اہل طائف کو جمع کیا اور ایک ولولہ انگیز تقریر کی جس نے اہل طائف کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے سبقت فی الاسلام سے محروم رہے، اور یہ نعمت بھی اس وقت حاصل کی جب تمام اہل اسلام قبول کر چکے تھے۔ اس دیر کی تلافی تم دین پر ثابت قدم رہ کر حاصل کر سکتے ہو، لہذا اسلام پر جمے رہو اور ارتداد کا ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ ان کی تقریر کا اثر یہ ہوا کہ طائف پر ارتداد کے منڈلاتے بادل یکدم چھٹ گئے اور بنو ثقیف نے اس فتنے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس جرأت ایمانی کا نتیجہ تھا کہ حضرت ابوبکر کے پورے عہد حکومت میں حضرت عثمان طائف کے امیر رہے۔ ان کے بعد حضرت فاروق کے ابتدائی دور میں آپ اسی منصب پر فائز رہے۔ 14 ہجری میں جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ آباد کرایا تو وہاں کے لوگوں کی تعلیم و تعلم کے لیے ان کی نظر حضرت عثمان ثقفی ہی پر پڑی۔ 1 سال بصرہ میں گزارنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بحرین اور عمان کی گورنری کے لیے منتخب کیا گیا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمان کو اپنے مستقر بنا لیا۔ علامہ بلاداری نے مفتوح البلدان میں لکھا ہے کہ عثمان بن ابی العاص نے کچھ ہی عرصہ بعد ایک بحری بیڑا تیار کیا اور اسے ہندوستان پر حملے کے لیے روانہ کیا۔ یہ بحری بیڑا گجرات اور ممبئی کی سرحد پر واقع بندرگاہ تھا اور اس کے ایک بندرگاہ کا نام تھانہ وہاں پہنچا۔ مجاہدین اسلام نے اس شہر کو فتح کر لیا، لیکن قبضہ دیر تک برقرار نہ رکھا اور واپس ہو گئے، کیونکہ مقصد بحری ڈاکوں کا تعاقب اور ہند کے حالات کا جائزہ لینا تھا۔ مورخین کے مطابق یہ ہندوستان پر عربوں کا پہلا حملہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مہم کا علم ہوا تو سخت ناراضی کا اظہار کیا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اعتماد میں لیا اور پھر اپنے بھائی مغیرہ کو ڈاکوؤں کی سرکوبی کے لیے بحری بیڑے کے ساتھ ہند روانہ کیا اور وہ سندھ کے مشہور شہر دیبل پہنچے۔ دشمن کو شکست دے کر کثیر المال غنیمت کے ساتھ واپس بحرین پہنچے
اور ایسا 2-3 بار ہوا۔ مورخین کے نزدیک ان حملوں کا مقصد بحری ڈاکوؤں کو قلع کما تھا، جو عربوں کو جہازوں کو لوٹ کر سندھ اور کاٹھیا واڑ کے بندرگاہوں میں پناہ لیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان حملوں کے ذریعے یہ مقصد بڑی حد تک حاصل کر لیا تھا۔ اس طرح جہازوں کی بحری قزاقوں کی طاقت و تاراج سے کافی عرصہ کے لیے نجات مل گئی۔ 21 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا اہم دور شروع ہوا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران پر لشکر کشی کا ارادہ کیا اور اس سلسلے میں کئی لشکر تیار کیے اور انہیں کئی علاقوں کی تسخیر کا کام سونپا۔ حضرت عثمان کا استخر کی تسخیر کا کام سونپا گیا۔ جلدی سے جزیرہ ابرکان فتح کر کے طوفان کی طرح توج پہنچے اور ایرانیوں کی تمام دفاعی انتظامات کو روند کر اسلام کا علم بلند کیا۔ پھر اپنے بھائی کے ساتھ مل کر یکے بعد دیگرے شہر فتح کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ابو موسیٰ اشعری کو بھی ان کی مدد کے لیے خط لکھا۔ انہوں نے وقتاً فوقتاً بصرہ سے امدادی قافلے ان کی مدد کے لیے بھیجے۔ اس طرح 23 ہجری میں سارا فارس کچھ زور و شمشیر کچھ صلح کے ذریعے حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کر لیا۔ تسخیر فارس کے ساتھ ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلافت پر جلوہ گزین ہوئے۔ ان کی عہد میں بھی حضرت عثمان بن العاص نے فوجی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ اہل صابور اور استخر نے پھر سے عالم بغاوت بلند کر دیا۔ 28 ہجری میں حضرت عثمان اور ابو موسیٰ الاشعری نے دوبارہ یلغار کر کے ان کو مطیع بنایا۔ حضرت عثمان ذو النورین ان کی اس کارکردگی سے بہت خوش ہوئے اور 12,000 جریب زمین بطور انعام مرحمت فرمائی۔ اس فتح کے بعد حالات سے تاریخ خاموش ہے۔ ابن حجر کے مطابق 55 ہجری میں اس مرد جری نے سفر آخرت اختیار کیا۔ ان کی آل و اولاد کے بارے میں بھی معلومات دستیاب نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار عظیم صحابہ میں ہوتا ہے۔ صحبت نبی انہیں اگرچہ کم نصیب ہوئی لیکن ان سے 29 احادیث مروی ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کے بے حد مداح تھے اور کہتے تھے حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فضل و کمال میں اپنی مثال آپ ہیں۔